تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خلقت ہے، پیدائش ہے، جبلت ہے، مرد عورت دونوں برابر ہے. مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں برابر ہے. جس طرح میں نے آیت سورہ نساء کی تلاوت کی ہے، من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، ایک ہی نفس سے دونوں کو پیدا کیا گیا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر مخلوق کو آباد فرمایا. عمل میں آپ دیکھیں دونوں برابر ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا، سنت کے مطابق عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے، ہم ان کی زندگی خوشگوار بنا دیں گے، ہم ان کی زندگی تر و تازگی سے بھر دیں گے، رحمت اور برکت سے لبریز کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ فرما، شرط ہی کہ وہ مومن، بس مومن ہو، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، دونوں کو فرما ایک درجے پہ رکھا گیا ہے. بعض جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اہمیت دی ہے مردوں کو، وہ اس بنیاد پر کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ، یہ اللہ جو قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ مرد کو عورتوں پر ہم نے اہمیت دی ہے، فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، افضلیت دی ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس کی نگرانی، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے بنسبت عورت کے. عورت سے ان کے نازک کے کمزور ہے، اس سے وہ سارے کام نہیں ہوتے جو مرد وہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات وہ عورتوں کے جو کام ہے وہ مرد بھی نہیں کر سکتے. عمل پیدائش ہے اور قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستو، ساتھی، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو آباد فرمایا اور انسانیت کی تخلیق فرمائی، ان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے، راہ حق دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری و ساری فرمایا. اور ان انبیاء کرام کے آخری اینٹ، ستون، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رہنمائی کے ساتھ انسانیت کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. جہاں اللہ کے اس آخری پیغمبر نے عبادت کے طریقے بدلائے، معاملات کے طریقے بدلائے، اعتقادات کے طریقے بدلائے، اخلاقیات کے طریقے بدلائے، روزمرہ زندگی میں، شعبہ ہائے زندگی میں پیش آنے والے معاملات اور امور سے متعلق رہنمائی کی ہے، وہی انسانی ضروریات، گھریلو معاملات پر بھی کامل نشاندہی اور رہنمائی کی ہے. اور ان میں جو گھریلو معاملات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات، ازدواجی زندگی، باہمی ربط اور باہمی محبت، الفت، پیار، وقار،
اس پر بھی نبی علیہ السلام نے کامل رہنمائی کی ہے۔ اب ہوتا یہ کہ ہم صرف عبادات کے اندر لگ جاتے ہیں اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کو ہی ہم عبادات سمجھتے ہیں۔ ان معاملات کو، گھر کے رہن سہن کو اور گھر کے بود و باش کو، گھر کے افراد کی صحیح معنوں میں تعلیم، تربیت، نشو و نما کو، اسلامی نہج پر ان کو چلانے پر ہم بالکل قاصر ہے اور عاجز ہے۔ وہاں ہم اس کو عبادات سمجھتے نہیں، جبکہ قرآن احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ، تعلق اللہ تعالیٰ نے منسلک فرمایا۔ سب سے پہلے ماں باپ سے بھی پہلے جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور بہت ساری تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، جو جاہل لوگ تھے جنہوں نے عورت پر اتنا ظلم ڈھایا اور اتنا ظلم کیا کہ آنکھیں وہ ظلم دیکھنے کے بعد بند ہو جاتی ہیں، جسم وہ ظلم دیکھنے کے بعد تھر تھراتا ہے، دل اس ظلم کو دیکھنے کے بعد دھڑکتا ہے، پاؤں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تاریخ انسانیت پہ جو اتنا بڑا ظلم حقوق نسواں پر، عورتوں پر ڈھائے گئے ہیں، انہوں سرے سے انہوں کو انسان کی فہرست کے اندر داخل نہیں کیا۔ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ عورتیں انسان ہی نہیں ہیں، حیوانیت کی فہرست کے اندر ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ تو صرف جنسی تسکین اور خواہشات کے لیے، کسی نے کہا یہ صرف انسانی خدمت کے لیے۔ یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، اور باقاعدہ اسلام کی آمد سے قبل آپ عرب معاشرہ دیکھیں گے جہاں عورتوں کو، بچیوں کو پیدائش کے فوراً بعد زمین دوز کر دیا جاتا تھا، زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور ان کی ایک جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی کہ ہم کسی اور کو اپنا داماد کیوں بنائیں۔ عقل کے ایسے پلندے تھے، وہ خود بھی تو کسی کے داماد تھے، وہ خود بھی تو کسی کی بیٹی لے کر آباد ہوئے ہیں، اب کسی اور کو اپنی بیٹی دیں گے، کسی اور کو اپنا داماد بنائیں گے، اس پر یہ سیخ پا ہو رہے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ بھائی اپنی بہن کو منڈی میں لے جا کر اس کے جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر کر، بناوٹ بتا کر اس کو فروخت کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ عرب کی جاہلیت دیکھیے کہ سوتیلا بیٹا ہے، ماں کو جہیز کے وراثت پہ باقاعدہ تقسیم کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسی جہالت تھی، وہ جاہل انسان جنہوں نے عورت کے قدر و منزلت کو سمجھا نہیں تھا۔ لیکن جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس فرض سے عرش پہ پہنچایا ہے، اور اس کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا، مقام و اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے اسے نصیب فرمایا ہے۔ ایسے لوگ بھی آئے آج کے پڑھے لکھے جاہل، جس کو ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل، قرآن کا مطالعہ کرتے اور کہتے ہیں کہ قرآن میں تو حقوق نسواں پر کوئی بات موجود نہیں ہے۔ ہم نے کہا مردوں پر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، مردوں پر کوئی صورت ہی نہیں ہے، عورتوں پر سورۃ النساء 4 پارہ پر اللہ تعالیٰ نے شروع کیے ہیں، تقریباً آدھا اور ایک پارے کے قریب یہ سورت جا رہی ہے، بلکہ 4 پارے سے شروع ہے اور 6 پارے پر یہ سورت ختم ہے۔ تو آپ دیں گے سورۃ النساء، عورتوں کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے جو آواز اٹھا رہا ہے خداوند عالم، اس پہ آواز اٹھا رہا ہے اور بتلا رہے ہیں ان کے حقوق کیا ہے۔ ویسے جاہل لوگ جنہوں نے کھوکھلے عقائد پیش کیے اور کہا کہ مردوں کے تو حقوق زیادہ ہے، میراث میں، جائیداد میں ان کو ڈبل حصہ ملتا ہے، عورتوں کو سنگل ملتا ہے۔ مثلاً ایک بیٹے کو اگر 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں
تو بیٹی کو 1 لاکھ روپے، ایسا کیوں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ان کے جو اعتراضات اور کھوکھلے عقائد و نظریات ہے، یہ ہمارے نزدیک تارے عنکبوت سے بھی گئے گزرے، یعنی مکڑی کے جالے سے بھی کمزور دلیلیں اور باتیں اور عقائد و نظریات اور خیالات ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، مردوں کے ذمے ہیں، عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ہیں کہ آپ نے ان کا نان نفقہ دینا ہے، ان کا سکنا دینا ہے، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، ان کو مکان دینا ہے، ان کے خوراک کا، پوشاک کا، لباس کا آپ نے بندوبست کرنا ہے۔ کہتے ہیں پھر حجاب دے دیا، پردہ دے دیا، ان کو قید کے اندر ڈال دیا۔ یہ تو حجاب دے کر دین اسلام نے عورت کے احترام کو محفوظ کیا ہے، ورنہ جو لوگ اور جن معاشرے کے اندر عورتیں لباس سے، حجاب سے، سطر سے باہر ہو گئی، ان کی زندگی اور سوسائٹی کا آپ ذرا معائنہ تو کریں۔ یورپ اور مغربی اور امریکی کلچروں کو آپ دیکھیں، وہاں مرد پورے لباس میں، عورتیں لباس پہ نہیں ہیں۔ انہوں نے عورت کے جسموں سے کھیلا ہے، درندہ صفت لوگوں نے حملہ آور ہوئے ہیں اور جنسی تسکین کا باعث انہیں بنایا ہے۔ اسلام تو ایک سنہرا مذہب ہے اور سنہری تعلیم لے کر آیا ہے، اور پاکیزہ معاشرہ دینے کے لیے پاکیزہ تعلیم سے پاکیزہ معاشرے کے افراد کو پاکیزہ بنانے کے لیے اس نے پاکیزہ تعلیم دی ہے۔ ہر اعتبار سے اسلام کا اگر مطالعہ کریں گے، تعصب اور تشدد کی عینک اور چشمہ ہٹا کر، تو ہر ایک چیز کے اندر ہمیں رہنمائی نظر آئے گی، ہر چیز کے اندر ہمیں ہمدردی نظر آئے گی، ہر عمل کے اندر ہمیں خیر خواہی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ خلقت ہے، پیدائش ہے، جبلت ہے، مرد عورت دونوں برابر ہے۔ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں برابر ہے، جس طرح میں نے آیت سورہ نساء کی تلاوت کی ہے، من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، ایک ہی نفس سے دونوں کو پیدا کیا گیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر مخلوق کو آباد فرمایا۔ عمل میں آپ دیکھیں دونوں برابر ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا، سنت کے مطابق عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے، ہم ان کی زندگی خوشگوار بنا دیں گے، ہم ان کی زندگی تر و تازگی سے بھر دیں گے، رحمت اور برکت سے لبریز کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما، شرط ہی کہ وہو مؤمن، بس مومن ہو، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، دونوں کو فرما ایک درجے پہ رکھا گیا ہے۔ بعض جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اہمیت دی ہے مردوں کو، وہ اس بنیاد پر کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ، یہ اللہ جو قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ مرد کو عورتوں پر ہم نے اہمیت دی ہے، فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، افضلیت دی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کی نگرانی، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے بنسبت عورت کے۔ عورت سن پہ نازک کے کمزور ہے، اس سے وہ سارے کام نہیں ہوتے جو مرد وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ عورتوں کے جو کام ہے وہ مرد بھی نہیں کر سکتے۔ عمل پیدائش ہے، تولد ہے، پیدائش کے معاملات ہے، وہ مرد تو بالکل عاجز اور قاصر ہے اس چیز سے۔ اسی طریقے سے گھر کے کام کاج ہے۔ اب ایک واقعہ لکھا ہے، گاؤں میں ایک شخص جو ہے وہ دن بھر کام کر رہا ہے کھیتی کے اندر، اب اس کو ٹائم پر روٹی ایک دن نہیں پہنچی، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی شدت تھی، لسی اور کھانا اس کے پاس نہیں پہنچا، یہ بے وقت آ گیا اور بیوی یہاں پر آ کر چڑھائی کر دی۔ بیوی نے کہا تھوڑی دیر ہو گئی، تمہارا بچہ ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، گھر کے دوسرے کام معاملات ہیں، جو تم نے بھوسا اور چھلکا یہاں پر لا کر رکھ دیا تھا، اس کو بھی چھاٹی کر رہی تھی، بھینس کو بھی چارہ دینا تھا، فلا فلا کپڑے بھی دھونے تھے۔ تو شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل سے میں گھر کے معاملات دیکھ لیتا ہوں، تم کھیت پہ چلے جانا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، بیوی چلے گئی وہاں پر کھیت پر، شوہر یہاں سے گھر کے کام کاج کرنے لگا۔ اب وہ دوپہر کے شام ہو گئی، بیوی کے پاس وہاں کھانا نہیں پہنچ رہا۔ بیوی گھر آئی، آ کر دیکھا کہ شوہر کبھی بچے کے پاس بھاگ رہا ہے، کبھی بھینس کے پاس، اس سے رسی ٹوٹ کر وہ بھینس کہیں اور بھاگ گیا، پھر اسی طریقے سے چارے کے پاس، کبھی چولہے کے پاس آیا، تندور کے پاس، وہاں دیکھا روٹی جل گئی۔
شوہر ہر طرف سے پریشان ہو گیا، مجبوراً اس نے کہا کہ تم گھر کی ذمہ داری ہی سنبھالو، میں باہر ہی صحیح، تم سے ایک دفعہ دیر ہوئی، مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے ہر وقت ہی دیر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیویاں ہیں جو گھر کی رکھوالی ہے، ملکہ ہے، شہزادی ہے، اور گھر کی ذمہ داری ان کے لیے، تو مرد کے جو ذمہ داری ہے وہ باہر کی ہے۔ تو یہ اسلام نے دونوں کو حقوق بدلا ہے۔ بعض خواتین بولتی ہیں کہ وہ ہمارے حقوق تو آپ بتاتے ہیں، لیکن مردوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق، ہمارے مردوں کے اوپر کیا حقوق؟ تو بیویوں کے ذمے جو مردوں کے حقوق ہے، یعنی بیویوں کو کیا کرنا چاہیے مردوں کے ساتھ، جو میاں ہے، خاوند ہے، شوہر ہے، ان کے حقوق کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی خواہش کا احترام کریں، جو شوہر ہے اس کی خواہش کی صحیح معنوں میں اس کی قدر کرے، عزت کرے، احترام کرے۔ اسی طریقے سے بغیر اجازت کے بیوی گھر سے نہ نکلے، نفل روزہ بھی بغیر اجازت شوہر کے نہ رکھے، ہاں وہ اجازت لے لے اس کے بعد روزہ رکھ لے۔ غیبت، عیب جوئی شوہر کے خلاف نہ اپنی سہیلی کو کرے، نہ اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں میں کرے، نہ اپنی فیملی میٹر کے اندر اس بات کو اچھالے۔ اسی طریقے سے اپنی خوبصورتی کے سامنے شوہر اگر تھوڑا سا بدصورت ہے اس کی حقارت نہ کریں، تذلیل نہ کریں۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ شکل کی تھوڑا سے کمزور تھے، بدصورت تھے، اور ان کی بیوی جو ہے وہ چاند سا مکھڑا سوڑا تھی، لشپال تھی۔ ایک دن کوئی بات ہو گئی، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے طلاق کی قسم کھا لی، بیوی بات نہیں کر رہی ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور کہا اگر تم صبح تک بات نہیں کرو گی، فجر کی اذان تک تم نے اگر بات نہیں کی تو تمہیں طلاق۔ اب یہ کہہ تو دیے انہوں نے، بعض اوقات انسان طلاق کا لفظ دے کر بھی بعد میں سٹ پٹا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس انداز میں کوئی دیتا نہیں۔ حالات سازگار ہو تو کوئی طلاق دیتا نہیں، حالات ناگفتہ بھی ہی ہو اور جھگڑے کی نوبت ہو، اسی وقت غصے میں انسان طلاق دے رہا ہوتا ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں شراب پی کر طلاق دیے، کیا طلاق واقع ہوگی؟ تو شراب پی کر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا طلاق جب دے رہا تھا وہ سامنے کوئی موجود تھا یا نہیں؟ کہا نہیں۔ ابھی تو یہاں تک ایک معاملہ آیا کہ 70-80 سال عمر ہے، میاں بیوی اتنی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، دادا اور نانا تک بن چکے ہیں، معاملات کہاں تک؟ شوہر نے طلاق دے دی، ایک نہیں 3 طلاق دے دی، معاملہ یہاں تک ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میرے والد جو ہے ذہنی طور پر تھوڑا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے کہا ذہنی طور پر ہر وقت یا کبھی کبھی؟ کہا تقریباً ایسا ہی معاملہ ہر وقت پیش آتا ہے، دوائی بھی چل رہی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کبھی تمہارا ہاتھ اور بازو پکڑ کے والد نے تمہیں طلاق دی ہے؟ بیٹا تجھے طلاق ہے؟ کبھی بڑے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے طلاق دی ہو؟ کہا نہیں۔ صرف والدہ کو دیے تو وجہ معلوم ہے نا، انہیں پتہ ہے محل طلاق اگر ہے تو بیوی ہے، طلاق کی جگہ اگر ہے تو بیوی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں۔ تو یہ معاملات ہے کہ انسان پھر بعد میں پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لفظ کو تو زبان پہ انسان لائے نہیں۔ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے، اور مرد کی سب سے کمزوری بھی طلاق ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا آگے، تو آخری معاملہ وہ یہ گولیاں چلاتا ہے، حملہ کرتا ہے اور طلاق دے کے فارغ کرتا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ایک جملہ کہہ دیا، بالآخر بیوی بھی ضدی میں تھی، وہ خاموش بیٹھ گئی، اس نے کہا پہلے بھی بات نہیں کی، اب نہیں کی، اور اس سے مجھے آزادی مل جائے گی۔ یہ پریشان ہوئے، علماء کے پاس پہنچے، اب علماء یاد آتے ہیں ایسے معاملات پہ۔ امام اعمش خود بڑے فقیہ ہیں، خود بڑے عالم ہیں، لیکن اب مسئلے کا علم نہیں ہو رہا، اب کروں تو کیا کروں؟ فوراً بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا، کسی نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ کہا وہ ساری زندگی تو میں نے ان سے نفرت کی ہے، میں نے تو حسد کی آگ اپنے اندر جلائی ہے، میں ان سے کیسے مسئلہ پوچھوں؟ کہا آپ کا مسئلہ ہے آپ پوچھ لیں۔ بالآخر دل پہ ہاتھ رکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے در پر پہنچے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، منٹوں پہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بس دیکھتے رہو، آپ جاؤ گھر پہ۔ اس کے بعد مؤذن کو بلوایا اور کہا کہ آج تہجد کے وقت اذان دے دینی،
یعنی فجر سے پہلے پہلے 2 گھنٹے پہلے اذان دے دو. یہاں مؤذن کو کہہ دیا گیا 2 گھنٹے پہلے انہوں نے اذان دے دی. اب یہاں بیوی خوش. امام احمد سے کہا کہ اب میں آزاد ہو چکی ہوں, اذان ہو چکی ہے, صبح کا وقت داخل ہے, میں آزاد ہو چکی ہوں. امام احمد نے کہا کوئی آزادی نہیں ہے, ابھی صبح شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی تو تہجد سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے اذان دلوائی. اور جا کے پوچھا گیا, معاملات کی تحقیق ہوئی تو معاملہ یہی ہوا کہ ابھی اذان جو دی گئی ہے فجر کی اذان نہیں ہے, یہ تو تہجد کی اذان دی گئی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ساری زندگی میں نے اس شخص کی نافرمانی کی تھی, نفرت اور حسد کی آگ اپنے دل کے اندر جلائی تھی, آج پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس پائے کے عالم ہیں. بعض تو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سننا برداشت نہیں کرتے, کہا یہ بھی کوئی دین ہے, ان کا نام لینا یہ بھی کوئی دین ہے. آپ مسجد نبی میں جائیں تو جہاں آپ کو ابو بکر, عمر, عثمان و حیدر, حسن و حسین, امیر معاویہ کا نام ستونوں پہ نظر آئے گا, وہیں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نظر آئے گا. نعمان بن ثابت کتنے مقدس ترین لوگ ہیں کہ روزہ پاک پہ نبی علیہ السلام کی مسجد نبی میں ستونوں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے. اور نبی علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا تھا لو کان الدین عند الثریا لذهب به ابناء الفارس, کہ اگر دین اوج ثریا پہ لٹکا ہوا ہو تو فارس کی طرف نبی علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ فرمایا کہ وہاں سے ایسا عالم دین پیدا ہوگا کہ وہ اوج ثریا سے بھی مسئلے کو اتار کر امت کی گود میں رکھ کے آشکارا اور واضح کر دے گا, کوئی مسئلہ چھپا ہوا نہیں ہوگا. 12,90,000 مسائل انہوں نے قرآن و حدیث سے نکالے. بعض تو ایسے پیٹ کے مریض ہیں, قبض کے مریض ہیں, وہ کہتے ہیں یہ مسئلے کیسے نکالے, قرآن و حدیث تو ہے ہی. تو جس طرح پانی نکالتا ہے کوئی زمین کے اندر سے, تو ہم تھوڑی کہیں گے یہ خدا ہے اس نے پانی بنایا, یہ تو ایک انجینئر ہے, ماہر کار ہے, مشین لگا کر اس نے کھدائی کی اور وہاں سے پانی نکالا. پانی کو پیدا نہیں کیا, پانی پہلے سے زمین کے اندر تھا, اس کو نکالا ہے صرف اس نے, تجربہ کار ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی مسئلہ پیدا نہیں کیا, اس نے بھی قرآن و حدیث سے نکالا ہے. سب کچھ قرآن و حدیث کے اندر تھا, لیکن جو عقل اور دولت ہے, نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دی تھی, اسی کی بدولت انہوں نے یہ مسئلے نکالے. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بچ گئے, ان کی بیوی بچ گئی. تو اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر شوہر کی تحقیر اور تذلیل نہ کرے. اسی طریقے سے عورت کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ مال کی حفاظت کرے. ہاں اگر شوہر باہر ہے اور ضرورت پڑ گئی ہے تو وہاں سے بقدر ضرورت, جتنی ضرورت ہے اتنا پیسے لے کر دودھ وغیرہ, کوئی راشن وغیرہ منگوانا, چیز مہمان آ گئے ان کی خاطر خواہ کرنی ہے, تو پھر وہاں سے بقدر ضرورت وہ پیسے اٹھائیں اور آنے کے بعد ان کو اطلاع بھی کر دیں, تاکہ غلط گمانی اور وہم پہ وہ نہ پڑ جائے. اسی طریقے سے اپنی عزت ہے, 4 دیواری کی عزت ہے, اس کی حفاظت ہو. اسی طریقے سے فرمائیں کہ شوہر کے ذمے بھی ہے بیوی کے حقوق, شوہر کو بھی سمجھنا ہے. نمبر 1, حق مہر ادا کیا یا نہیں کیا, اب تک ادا کیا یا نہیں کیا, اس کو دیکھیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, قرآن میں اللہ نے کہا خوشی کے ساتھ حق مہر دیا کرو. یہ اجرت سمجھ کر نہیں, عورت کا حق ہے, فرمایا اس کو خوشی کے ساتھ دے دو. یہ اجرت اور مزدوری نہیں ہے کہ تم اس کو حق مہر دے کر اس کو خرید لیتے ہو, اس کو حق مہر دے کر تم باورچی بنا لیتے ہو, اس کو حق مہر دے کر تم دھوبی گارڈ بنا لیتے ہو, گھر کی چوکیداری کے لیے تم رکھ لیتے ہو. یہ نہیں ہے, فرمایا خوشی کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے, ثواب اور صدقہ سمجھتے ہوئے, نیکی عبادات سمجھتے ہوئے ان کو حق مہر دیا کرو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور اسی طریقے سے بقدر وسعت, جتنی گنجائش ہے سامان وغیرہ ان پر خرچہ کریں. روزمرہ کے جو سامان ہے وہ لا کر دیں, رہائش مکان ہے فرمائے وہ انہیں دے, الگ کمرہ ہے وہ انہیں دے. اسی طریقے سے خوراک ہے, پوشاک ہے, لباس ہے, عمدہ لباس, فرمائے کہ شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ بیوی پر یہ ساری چیزیں لاگو کرے. اور اسی طریقے سے فرمائے کہ شوہر کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ بیوی پر ہاتھ وغیرہ بھی نہ اٹھائے. آج تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے اس پر انبن ہو جاتی ہے. اصل یہ کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو سمجھا نہیں ہے. شوہر گھر پہ داخل ہو, فرمائے کہ مسکراتے ہوئے داخل ہو, گھر کے حوادثات, باہر کے حوادثات, باہر کے جھگڑے جھمیلے وہ ایک طرف رکھے, گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی علیہ السلام گھر پہ داخل ہوتے مسکراتے ہوئے. تو نبی علیہ السلام گھر پہ داخل ہو رہے مسکراتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے داخل ہو. اس سے گھر کے اندر رونق آئے گی، روحانیت آئے گی، برکت آئے گی. یہ برکت اسی لیے ختم ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو پیچھے کر دیا ہے. مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو، اور بیوی بھی شوہر کو دیکھ کے مسکرا دے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائے گا. اب یہ کہ بیوی وہاں ٹائم لے کر بیٹھی ہے، ٹائم بم، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ یہ کوئی ٹائم ہے؟ کدھر تھے؟ ٹائم کا پتہ نہیں. اب وہ آپ لڑائی کیوں؟ محبت کی رگیں کٹ گئی ہے. اب وہ شوہر پہلے سے باہر کے جمیلے سے آ رہا ہے. مزاج شناس بھی ہونا چاہیے. خواتین کو شوہر کی طبیعت کو بھی سمجھنا چاہیے. 10 سال اور 20 سال گزر گئے، ابھی بھی شوہر کی طبیعت کو اور شوہر ان کی طبیعت کو نہ سمجھے تو پھر یہ گاڑی مشکل ہے. طبیعت مزاج، شناس مزاج، اس کو بہت ضروری ہے کہ سمجھے. خواتین اس وقت بولے نہ، باہر سے آئیں پانی وغیرہ خاموشی کے ساتھ پیش کر دیں. اگر وہ اشارہ کر دے تو چھوڑ. آہستہ آہستہ وہ اپنی روٹین پہ آ جائے گا، مزاج اور طبیعت پہ آ جائے گا، پھر اس کے ساتھ گفتگو ہو جائے. آہستہ آہستہ پیار سے ان سے پوچھ لیا جائے. عموماً یہ ہوتا ہے یہ فضا محبت کی نہیں رہتی. اور مرد حضرات بھی جو شوہر ہے وہ بیوی سے مسکرا کے بات ہی نہیں کرتا، اور دوسروں کی عورتوں اور بیویوں کو دیکھتے ہی ساتھ مسکرا دیتا ہے. بات تو دور کی بات ہے، وہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھ کر، بیویوں کو دیکھ کر یہ فوراً مسکرا دیتا ہے، اور پھر سلام بھی کر رہا ہوتا ہے بڑے مزے سے. اپنی بیوی کو جان نیکی یہ ثواب ہے، باعث برکت ہے، اللہ بھی اجر دیتا ہے، مسکراتا ہے ان کو دیکھ کر. وہاں یہ مسکراتا نہیں ہے. بہت سارے جھگڑے اسی وجہ سے کہ محبت نہیں دے رہا، ٹائم نہیں دے رہا. ایک یہاں تک پنچایت پہ ہم تھے کہ شوہر جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد جو گھر سے نکلتا ہے رات 1 بجے گھر پہ جاتا ہے. یہ بیوی کس لیے آئی تھی اور کس کے لیے آئی ہے؟ کس کا چہرہ اور منہ دیکھنے کے لیے آئی ہے؟ کس کے ساتھ محبت کی باتیں کرنے کے لیے آئی ہے؟ کہ وہ فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکلتا ہے اور پھر رات 1 بجے آتا ہے. دوستوں کے ساتھ تو دل بہلا لیتا ہے، وہاں بڑی محبت کی باتیں چل جاتی ہیں، لیکن بیوی کو بالکل ٹائم نہیں دے رہا. یہاں تک کہ ایک معاملہ تو بالکل ختم ہونے کو تھا، وہ پھر کسی اور سے باتیں اور محبتیں چل رہی تھی. 4 مہینے ہو گئے، کوئی تعلق نہیں، بیوی آنے کو تیار نہیں، کہا ٹائم نہیں دے رہا. 1 مہینے میں یہ گھمانے جائز تفریحات پہ آپ لے کر جائیں، کوئی منع نہیں ہے شرعاً، لیکن وہاں وہ لے کر نہیں جاتے. کہا زندگی کے تقریباً 6-8 سال ہو گئے، کبھی اس نے گھمانے لے کر نہیں گیا کبھی. تو ظاہر بات ہے پھر دوسرا لے جائے گا گھمانے کے لیے، پھر یہ سیکھتا ہوگا. محبتیں تقسیم ہو رہی ہے. تو بیویوں جو وہ صرف محبت کی بھوکی ہے، آپ ان کے سامنے 2-4 لفظ بھلے جھوٹی آپ محبت کے ان کے سامنے پلندے باندھے دیکھتے ہیں کس طرح آپ کے قدموں میں وہ گرتی ہے. وہ آئی کس کے لیے؟ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت بھی آپ کے اوپر ضروری ہے، وہ بھی خدمت کرنی ہے. خدمت ان کے اوپر نہیں ہے، بیویوں کے اوپر ساس اور سسر کی خدمت نہیں ہے. ہاں اخلاقی طور پر اگر کر لیں، کب تک وہ زندہ ہے، ان کے بڑھاپا ہے، باعث رحمت ہے، میں ان کی خدمت کروں گی، وہ نماز پڑھیں گے، مجھے ثواب ملے گا. ان کی جگہ میں اگر ماں باپ ہوتے میرے ماں باپ، میں ان کی بھی خدمت کرتی. اگر وہ یہ جذبہ لے کر لے اخلاقی فریضہ تو بہتر ہے، لیکن شرعاً ان کے لیے کوئی فرض نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے. یہاں تک کہ شوہر کے کپڑے وغیرہ دھونا وہ بھی بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے، اخلاقی فرض ہے. شوہر کے بچوں کو دودھ پلانا یہ بھی بیوی کے ذمہ نہیں ہے. اگر بیوی خرچہ مانگے تو قانوناً شرعاً اس کو پیسے دینا ہوگا. لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر کہہ دے تمہارے ذمہ بھی میرے صرف کپڑے پیسے دینا، جو آٹا اور چاول اور گھر کے لیے کمرہ دے دینا اور اسی طریقے سے کپڑے دے دینا، یہ 3 بنیادی چیزیں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی ذمہ نہیں ہے. مثلا تم بیمار ہو، علاج معالجہ میرے ذمہ نہیں ہے اور نہیں ہے اس کے ذمہ. تو اگر اس طرح دونوں انبن کریں گے اور اخلاقی فریضہ کو پامال کریں گے تو یہ گاڑی چلے گی نہیں. تو اخلاقی فریضہ بھی ہمیں عرف اور معاشرے کو بھی دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے خدمت فرض نہیں ہے ساس اور سسر کی، لیکن اگر وہ یہ سمجھ کے کر لیں صرف 2 ہی ہے، کب تک وہ ہوں گے؟ اللہ ان کو ہماری زندگی بھی لگا دے، بس ہم ان کی خدمت اس نیت سے کر لیں میرے ماں باپ ہے وہ. آج ساس بن کر ہے، ماں بن کر نہیں ہے، بہو بن کر ہے، بیٹی بن کر نہیں ہے. دونوں اگر اپنے ضابطے کو سمجھ لیں کہ ساس کی حیثیت سے نہ رہے، وہ ماں کی حیثیت اپنائے،
اور بہو بیٹی کی حیثیت اپنائے تو یہ گھر نہیں رہے گا، گھر جنت بن جائے گا۔ آج یہ ہمارا گھر جنت نما نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی امت کے حکیم گزرے، 2 شادی انہوں نے کی، اولاد نہیں تھی۔ کہا بیوی سے کوئی بات پہ انبن ہو جاتی، میں نماز میں آتا دل نہیں لگتا تھا، نماز میں سکون نہیں ہوتا، عبادت میں وہ تشنگی اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو گھر کے معاملات سدھارنے ہوں گے، گھر صحیح جنت، پھر عبادات کے اندر وہ لذت اور حلاوت محسوس ہوگی۔ بیویوں کا حق ہے، اس حق کو ہم سمجھیں۔ اب جاتے ہیں گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، نہ مسکرانا نہ سلام، اس طرح داخل ہو رہے ہیں جیسے چنگیز خان ہے۔ ہمارا خان بھی کچھ کر رہا ہے، چنگیز خان ہے، اس پر میں بات کرنے کو تیار نہیں۔ ملک کا کیا حالت کی ہے، اور بھی سیاسی لیڈر ہے، ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پاکستانی ہونے کی ناطے یہ بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میری بات سنیں کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ جو تم نے جلاؤ گراؤ کیا یہ صحیح ہے؟ تم نے فوجی کمانڈوز کے دفتروں پہ حملہ کیا یہ صحیح ہے؟ ایٹمی پشاور پہ جو نمونے بنائے گئے تھے ان کو تم نے جلایا یہ صحیح کیا؟ عوامی املاک کو تم نے جلایا یہ صحیح کیا؟ پاکستان کو نقصان پہنچایا، ایک تیلی تم کہتے تھے ہم جلائیں گے نہیں، اور تم نے پھر کیا کچھ نہیں کیا۔ اور بھی لیڈر گرفتار ہوئے، اور بھی بڑے بڑے اس سے پہلے گرفتار ہوئے، شہید بھی ہوئے، وہ لوگ انتقال بھی ہوئے، مارے بھی گئے، جاں بحق بھی ہوئے، کتنے بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہلاک بھی ہوئے، لیکن کسی نے اتنا نقصان نہیں کیا، اتنا نقصان نہیں کیا۔ درد دل سے کہہ رہا ہوں، درد اور کرب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اور افواج پاکستان کو جتنا اس ہفتے کے اندر بدنام کیا گیا، 75 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اتنا بدنامی کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ کیا ہوگا؟ آپ ہی اس موٹر وے سے گزریں گے، اسی روڈ سے کل ہی آپ کو گزرنا ہوگا، انہی دفتروں کے سامنے آپ کو ہی سلوٹ کرنا ہوگا، اسی پاکستان کی دہلیز پہ ہی آپ کی قبریں بنے گی، اسی پاکستان کی کرنسی اور نوٹ کے بلبوتے تمہاری زندگی گزرے گی، اسی پاکستان پر رہ رہے ہو، پھر مہنگائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ جتنا نقصان ہوا ہے یہ پھر ٹیکس کہتے ہیں ہمارے ٹیکس سے تو بنا ہے، ٹھیک ہے اور ٹیکس دے دینا، جو غلط کر رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ عند اللہ جواب دے گا، لیکن جو تم نے حرکتیں کی یہ کئی نظر ہمیں اس سے پہلے نظر نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، سر عام نبی علیہ السلام کی۔ سیاست اپنی جگہ، مسلمان تو ہم پہلے ہیں، نبی علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، کھڑے ہو کر کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام جیسا ہے ہمارا لیڈر، اور اس کے ساتھ جو لوگ ملے ہیں وہ صحابہ ہے، جو مریں گے وہ شہید ہے، جو بچ گئے وہ غازی ہے۔ مسلمانوں درد ہے، دل رکھنے والوں مجھے یہ پیغام دو، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ اسی کو ہی عوام کی نظر میں سیاست کہا جاتا ہے، اور حقیقتاً اگر سیاست سیکھنا ہو، سمجھنا ہو تو قائد انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے سیکھیں۔ سیاست اگر سیکھنی ہے تو اس سے جا کر سیکھیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ ہم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، فوج کو تم نے جتنی گالیاں دی ہے اور جتنا برا بلا کہا ہے، تاریخ پاکستان میں اس سے بڑھ کر اور ہمیں یہ بدنامی نظر نہیں آتی۔ تمہارا درد ہے اپنی جگہ، لیڈر گرفتار ہوا اپنی جگہ، میں اس پر سیاست پر بات ہی نہیں کرتا، اور نہ مجھے بات کرنی آتی ہے۔ میں پاکستانی ہونے کے ناطے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں، مسلمانوں، درد دل رکھنے والوں، میرا یہ پیغام ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ ہمارا پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اتنے عجیب عجیب حرکتیں دیکھ رہے ہیں اسٹیج میں؟ باقاعدہ کوئی کہتا ہے کہ ہمارا یہ ایسا پیغمبر ہے، پیغمبر پاکستان پر اس کی اتنی نعمتیں ہیں، تم کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ قرآن کی آیت اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نعمتیں ذکر کرتا ہے، پھر نعمتیں ذکر کرنے کے بعد یہ آیت ذکر کرتا ہے سورہ رحمان کے اندر، لیکن انہوں نے اپنے لیڈر کے لیے شفٹ کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے کوئی خاتون کہہ رہی ہے کہ ہمارا پیغمبر ہے، کسی بچے کو بیان تقریر یاد کروا کے بھیجا اور کہا کہ ان کے والدین نبی علیہ السلام کے والدین جیسا ہے۔ یہ توہین میں کس کس کے سامنے رکھوں؟
درد دل رکھنے والوں کو صرف پیغام ہے. سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایسی سیاست سے اللہ ہمارا کوئی واسطہ رکھے. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی سے پہلے ہم مسلمان ہیں. نبی علیہ السلام کے عشاق میں صحابہ کرام کے درد و دل پیغام ہم رکھنے والے ہیں. ہم اس ملک کو اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ اس کو ہم پوری دنیا میں بدنام کریں. ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں، لیکن اس کو ایک دائرہ کار ہوتا ہے. احتجاج ریکارڈ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ وہاں جائیں احتجاج کریں، کوئی منع نہیں، لیکن عوامی اور حکومتی اداروں کو املاک کو نقصان پہنچانا اس کی شرعاً کہیں بھی اجازت ہمیں نظر نہیں آتی. نہ قانوناً پاکستان پہ اس کی اجازت ہے، نہ شرعی اور اسلامی طریقے سے ہمیں اس کو کوئی اجازت نظر آتی ہے. تو یہ حقوق کو ہمیں سمجھنا ہوگا، پاکستان کے حقوق کے، گھر کے حقوق کے. ہمیں ان معاملات کو دیکھنا ہوگا کہ ہم گھر پہ داخل ہو مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے، اور یہ نہیں کہ ہم چنگیز خان بن کے داخل ہو کہ ہم بغداد فتح کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں. تو وہاں سے بیویاں بھی پھر ریئیکشن کرتی ہے. پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ محبتیں نہیں رہتی، محبت کی رگیں اور نسیں وہ کٹ جاتی ہے. تو ضرورت آج اس بات کی ہے، اور آج اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر بھی اپنی بیویوں کے حقوق سمجھے اور بیویاں بھی اپنے شوہروں کے حقوق سمجھے. دونوں کے حقوق نبی علیہ السلام بتلا کر گئے. یہاں تک فرمایا کہ جس عورت کی موت اس حالت پہ ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، یہ عورت جنت پہ داخل ہوگی، جنت پہ داخل ہوگی. یہاں تک فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے اور اسی طریقے سے شوہر کی اطاعت کرے، یہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس کو کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہو جاؤ. یہ فضیلت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم لعلی، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر والی کے ساتھ اچھے انداز میں، بہترین دل نشین انداز میں پیش آئے. اور میں تم سے زیادہ بہترین انداز میں نبی علیہ السلام فرما رہے پیش آتا ہوں. گھر کے کام کاج نبی علیہ السلام بھی ہاتھ بٹاتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی محنت اہلہ ای فی خدمت اہلہ، اپنے گھر والیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام مل جاتے تھے، کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. آٹا ہے، اسی طریقے سے چپل ہے، بکری کا دودھ دھونا ہے، نبی علیہ السلام کر رہے ہیں، تو کبھی کبھار آپ ہاتھ بٹا لیں. ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اخلاقی فریضہ ان کے ساتھ ہاتھ بٹا لیں. تو یہ محبت ہے نبی علیہ السلام دے رہے ہیں. یہاں تک کہ خاتون کو بھی کہہ دیا، بیویوں کو بھی کہہ دیا کہ اتنے حقوق ہے شوہروں کے، اتنے حقوق ہے. یاد رکھنا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، شوہروں کو سجدہ کرو. اللہ کے علاوہ سجدہ ہے نہیں، فرمایا شوہروں کو سجدہ نہیں. یعنی اتنا ان کی تعظیم اور تکریم اور احترام آپ نے کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دونوں حقوق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی